السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ میں کمال عتیق احمد کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں گا، تو ویڈیو تھوڑی سی موٹیویشن ہے اس کے بارے میں۔ اکیڈمی کے اندر ایک بچہ ہے میرے پاس، ڈی قوم کا بچہ، اس نے کہا سر میں نے شارٹ ہینڈ پڑھنی ہے۔ میں نے کہا آپ آ جائیے گا۔ وہ لڑکا 2-3 ماہ آتا رہا۔ اس نے کہا سر ایک میرا بڑا بھائی بھی ہے جو پڑھتا ہے، مطلب جس نے گریجویشن کی ہوئی، اب وہ ماسٹر میں ایڈمیشن لے رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو بھی لے آؤ۔ پھر کیا ہوا، وہ لڑکا میرے پاس آنے لگ گیا۔ اس لڑکے کا نام تھا عتیق احمد، جس کا چھوٹا بھائی جو ڈی کام میں پڑھتا تھا نا، وہ اپنے بڑے بھائی کو لے آیا۔ ایسا ہوا کہ جو پڑھنے کے لیے آیا تھا وہ اکیڈمی چھوڑ گیا۔ عتیق احمد لگا رہا میرے پاس، وہ بیچارہ پڑھتا رہا، اس کو میں موٹیویٹ کرتا رہا۔ تو عتیق احمد ہے نا، گھر میں بڑا لڑکا تھا، تو والدین کا بڑا ہے، وہ اس کی بہنوں کا ساتھ ہے۔ پہلے میرے خیال سے ان کی 2 بڑی بہنیں، ایک آدھی چھوٹی بہن بھی ہے، باقی گھر میں بڑا ہے۔ بڑے بھائی کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے والد صاحب کی ہے نا، جو کمر میں ریڑھ کی ہڈی میں مسئلے، وہ زیادہ چل نہیں سکتے، تو زیادہ ذمہ داریوں کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تو ان کا اپنا گھر بھی کرائے کا تھا، تو ایسے ان کے والد سرکاری ٹیچر ہے، ایلیمنٹری ٹیچر۔ تو میرے خیال سے آج کے دور میں جس کے 6-7 بچے ہوں، کرائے کا گھر ہو، ان کے لیے مینیج کرنا تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے۔ یہ وہی اس بات کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو رزق حلال کماتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ خیر وہ بچہ میرے پاس آتا رہا، اس بچے کے اندر مجھے موٹیویشن نظر آئی۔ ایک تو ٹیچر کا فرما بردار تھا ماشاءاللہ، تو پھر وہ اس نے شارٹ ہینڈ کو پک کیا، لیکن اس نے جا کے تھوڑا سا ڈیسارٹ کرنا شروع کر دیا۔ 50 کے وہ 1 سال تک میرے پاس آتا رہا۔ 1 سال کے بعد ہے نا، وہ کبھی چھٹی کر لیتا تھا، کبھی میں اس کے اوپر کافی غصہ ہوتا، کیونکہ جو بچہ ڈیزرونگ ہوتا ہے نا، جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کی جاب ہو جانی چاہیے، یار یہ بچہ محنت کر رہا ہے، وہ پھر چھٹی کرتا ہے یا چھوڑ، ایسے بیچ میں پھر تھوڑا سا غصہ بھی آتا ہے اور ڈیسارٹ بھی بندہ ہوتا ہے۔ تو میں اس کے اوپر سختی کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے سر میں سسٹر کو چھوڑنے گیا تھا، میری خالہ آئی تھی، یا جو بھی مجبوری ہے، 100 مجبوری ہوتی ہیں۔ ان کے والد صاحب کا بھی مسئلہ بتایا میں نے۔ تو پھر وہ درمیان میں ایک دفعہ اکیڈمی چھوڑ گیا۔ پھر میں نے ان کے والد صاحب سے بات کی، وہ آنے لگ گیا۔ تو انہوں نے 4-5 ٹیسٹ دیے، ٹیسٹ ان کا کلیئر نہیں ہوا۔ ٹیچر کو تھوڑا سا دکھ لگتا ہے اس اسٹوڈنٹ کی طرف سے جو ریگولر ہو، جو ٹیچر کا فرما بردار ہو، جو ٹائپنگ کی اور شارٹ ہینڈ کی پراپر تیاری کرتا ہو۔ تو پھر اس نے بیچارے نے حالات کی وجہ سے، دیکھیں گھر کے حالات اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے، جو بیچارے کیسے گھر کو سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے والد صاحب، تو انہوں نے پھر ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ابھی تقریباً 2-3 ماہ ہوئے تھے، تو اللہ پاک نے کرم کیا ہے، اس کی نادرہ میں جاب ہوئی ہے کمال عتیق احمد کی۔ وہ میرے پاس آیا ہے، فوڈ بھی دیا ہے، 2 دفعہ مٹھائی کا ڈبہ بھی دیا ہے۔ ٹیچر کو جو اصل ضرورت ہوتی ہے نا، وہ بھرتی ہونے کی خوشی کافی ہوتی ہے۔ آپ کا اسٹوڈنٹ جب کسی ڈپارٹمنٹ میں بھرتی ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ جو لائق ہو، جو آپ کی فرما برداری کرتا ہو، اس کی خوشی علیحدہ ہوتی ہے۔ تو تقریباً 1.5 سال کے بعد کمال عتیق احمد بھی گورنمنٹ جاب پر لگ گیا۔ اب وہ سرو کر رہا ہے ماشاءاللہ، اپنے گھر کے اندر ہی نادرہ میں جاب کر رہا ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ کہنے سے مراد یہ، اب 1.5 سال میں وہ بچہ مختلف سوال پر میری کیوں نہیں جاب لگ رہی، لیکن وہ لگا رہا ہے۔ حالات کا اس نے مقابلہ کیا ہے، ٹف حالات کا۔ پرائیویٹ کالج میں بھی پڑھایا ہے، اپنی وہ ماسٹر کی ڈگری بھی حاصل کر رہا تھا، اپنی بہنوں کو کالج بھی چھوڑتا تھا، والد صاحب کو بھی لے کے جاتا تھا، دادا ابو کو، مطلب اس کی ذمہ داری بہت زیادہ تھی۔ لیکن آپ اگر ٹف حالات سے مقابلہ کرتے ہیں، اگر آپ سیکھتے ہیں، اگر آپ محنتی ہیں، اگر آپ مسلسل محنت کرتے ہیں، اللہ پاک سے مانگتے ہیں، تو پھر اللہ پاک آپ کو نوازتے ہیں۔ شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ کا تعلق بھی اللہ پاک سے مانگنے کا نام ہے۔ تو آپ محنت کرتے ہیں، آپ اللہ پاک سے مانگتے ہیں، اللہ پاک کی ذات ضرور مہربانی کرتی ہے۔ آپ کا کام ہے محنت کرنا۔ کوئی بھی دنیا کی فیلڈ ہے، آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کا محنتی ہونا ضروری ہے۔ شارٹ ہینڈ میں ویسے ریگولیرٹی چاہیے ہوتی ہے، آپ کا ریگولر ہونا ضروری ہے۔ اکیڈمی میں بچہ آتا ہے، وہ ایک چھٹی کرتا ہے یا وہ چھٹی نہیں کرتا ہو، اگر اس کے میں ڈیلی کے 30 پیراگراف 36 پیراگراف چیک کرتا ہوں ٹائپنگ کے، وہ جس دن 30 کرتا ہے میں پہلے پوچھتا ہوں 30 کو پہلے جو اس نے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھتا، میں پہلے یہ پوچھتا ہوں آپ نے اوپر والے 6 کیوں نہیں کیے بھائی، 6 کیوں نہیں کیا آپ نے؟ پھر یہ نہیں بھائی نہیں، آپ ٹائپنگ کو ریگولر کریں، آپ نے ڈیلی کا ڈیلی کرنا ہے۔ تو یہی ہے، اسی لیے میں درمیان میں اپنی فیس ریکارڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پراپر ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ کے بارے میں موٹیویشن ملتا رہے، کیونکہ یہ تو آپ ریگولر ہو گئے ہیں، تو کبھی آپ گھر کے دوست بھی آپ کو ڈیفالٹ کر دیتے ہیں، پھر کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کرپشن بھی چل جاتی ہے۔ اب یہ کرپشن کا بھی بڑا ٹاپک ہے، تھوڑا سا آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جو آپ کی محنت کا تعلق ہے نا، وہ کرپشن کے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ پاک محنت کرنے والوں کی محنت ضائع نہیں کرتا، جتنی بھی کرپشن ہو جائے۔ نواز شریف کا دور آ جائے، شہباز شریف کا دور آ جائے، عمران خان کا دور آ جائے، زرداری کا دور آ جائے، آپ کی جو محنت کا تعلق ہے، محنت کا جو سبسٹیٹیوٹ ہے، محنت کا جو اجر ہے، وہ اللہ پاک کی ذات نے آپ کو دینا ہے۔
حکمرانوں نے نہیں دینا. یقین کریں تو جو بچے محنت کرتے ہیں نا وہ کسی بھی دور میں بھرتی ہو جاتے ہیں. محنت کا وہ جو کمپٹیشن کرتا ہے نا وہ بچہ، اس کے مقابلے میں جتنی بھی کرپشن ہو جائے، ایک ڈپارٹمنٹ میں ہوگی، 10 ڈپارٹمنٹ میں ہوگی، آخرکار اللہ پاک نے اس بچے کا رزق لکھا ہوتا ہے جو پراپر محنت کر رہا ہوتا ہے. تو آپ محنتی بنیں، آپ نا ریگولر ہو جائے. تو یہی میری ریکویسٹ ہے اور یہی میرا درس ہے آپ کے لیے، سب کے لیے لیسن ہے کہ آپ دل لگا کے محنت کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ. ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.